Reaction TV Audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جس دن ہم ایک ہو جائیں گے اس دن قیامت آئے گی، اور ایک ہونے کے لیے ہم میں سے کچھ لوگوں کو شروعات کرنی پڑے گی۔ دیکھو بھائی، میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ میرے پیچھے 2 بچیاں ہیں، میرے گھر کا اکیلا میں کفیل ہوں، اور میری جیب جو ہے اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتی ہے کہ میں کہیں سفر کر سکوں، اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مگر الحمدللہ اللہ جو بلواتا ہے وہ بولتا ہوں، اللہ جو بلواتا ہے وہ بولتا ہوں۔ تو اس کے لیے اس نے جو ہے اویسی نے کچھ جم بنائی ہے، جس کے اندر بچوں کو جو ہے ایکسرسائز فری میں کرواتا ہے، کھانے بھی فری میں کراتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ پریشان رہتے تھے گنڈوں سے، کیونکہ گنڈے جو ہیں ان کے بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملاتے تھے، شراب کی اس کی لت لگاتے تھے، اور بچے بگڑتے تھے۔ اس وجہ سے ماں باپ پریشان رہتے تھے۔ آج بھی ماں باپ پریشان ہیں، مگر ان کے پریشانی کا نظریہ تھوڑا سا بدلی ہو گیا۔ بدلہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ اسدالدین اویسی جیسے لوگ جو ہے بچوں کو، جوان بچوں کو جم میں ڈال کے، فری میں جم ہو رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، تو اس کے لیے بچے ایسے ہو گئے کہ اویسی کو جو ہے اپنا جانثار سمجھ کے اس کے لیے جان نثار کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر ان کو اویسی کی اصلیت جو ہے پتہ نہیں ہے۔ اب ماں باپ بیچارے پریشان ہیں اس چیز سے، کیونکہ وہ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، تب وہ بولنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے دادا گیری سے، اپنی دھمکیوں سے ان لوگوں کو ڈراتا ہے، اور ماں باپ کے خلاف اولادوں کو بھی بھڑکاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے دشمن ہیں، میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں، مگر ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، بچے جو نافرمان بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے اوپر جا کے غصہ کرتے ہیں کہ تم لوگ کیا ایسے کرتے ہو، اویسی ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، سمجھے؟ اس طریقے سے اس نے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہے۔ اب ڈرایا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو ہے، یہ جو ہے قانون کے آڑی میں ایک مافیا چلا رہا ہے، قانون کی آڑ میں ایک مافیا چلا رہا ہے۔ ہفتہ لینا، پہلے تو لوگ جو ہے گنڈا گردی کے نام کے اندر ہفتے لیتے تھے، کیا اب ان کے ہفتے کی جو ہے نظریہ بدل گئی، قانون کی نظروں کے اندر یہ جو ہے یہ اپنی پولیٹیکل ایک مافیا چلا رہا ہے، اور وہ مافیا کے اس میں ان لوگ ہفتہ لیتے ہیں، اور کچھ ہفتے جو ہے اپنی پارٹی کی لیے جاتے ہیں، جس کو نام دیا گیا پارٹی فنڈ، مگر وہ ہفتے ہے، وہ ہفتے لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھائی آج میں یہی چاہوں گا کہ حیدرآباد کے لوگ جو ہے شروع کرے یا نہ کرے، مگر ہمارے بمبئی کے اندر گٹس رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس خوب گٹس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری ایک گزارش ہے کہ کم سے کم ایک 500 سے 700 آدمی جو بھوکے رہنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں اتنی تعداد میں عورتیں 15 دن کا کم سے کم راشن پانی، جو کھانے والے ہیں ان کا، اور جو نہیں کھانے والے ہیں، جو بھوکا رہنے والے وہ اپنا، اس طریقے سے 15 دن کا راشن لے کے جا کے اویسی کے گھر کے سامنے دھرنا ڈال دو، اور یہ ڈکلیئر کرو کہ اگر 24 گھنٹے میں ہماری طرف سے بات اگر نہیں یہ ہو رہی ہے، ہم کو اگر انصاف نہیں مل رہا ہے، تو 24 گھنٹے کے بعد لوگ بڑھنا چالو ہو جائیں گے، 24 گھنٹے کے بعد لوگ بڑھنا چالو ہو جائے گی، تعداد بڑھے گی۔ تو اس طریقے سے 500-700 لوگ جا کے وہاں پہ دھرنا مار دے، اور 24 گھنٹے کے بعد جن کے پاس طاقتیں ہیں وہ وہاں پہ پہنچتے جاوے۔ جب یہ سب پہنچنا شروع ہو جائیں گے تو حیدرآباد کے لوگ بھی آ جائیں گے، آس پاس کے جتنے تعلقے ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی آ جائیں گے، اس سے ایک تعداد بنے گی، اور اس بنتی ہوئی تعداد کے اندر یہ دکھانا ہے کہ اگر یہ بات نہیں ختم ہوتی ہے تو 25 لاکھ مسلمان جو ہے اس جگہ میں آئے گا، اور جو جیل بھرو آندولن والا سسٹم ہے وہ سرکار کو کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اس چیز کو ختم کرو، نویرا شیخ کو باہر کرو، سارے کیس واپس اٹھوا لے وے، اویسی سارے کیس اٹھوا لے وے، ورنہ جیل بھرو آندولن کے لیے تیار ہو جاؤ۔
تو شروع میں تو بھائی 500-700 آدمی کو تو جانا ہوگا، دھرنا مارنا پڑے گا، اور یہ دھرنا جو ہے جس طریقے سے بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر ہم لوگ دھرنا کر دیے، سمجھے، تو انشاءاللہ ہم بہت کامیاب رہیں گے، ہم بہت کامیاب رہیں گے، 100% کامیاب رہیں گے، سمجھے۔ آج ہمارا یونائٹ ہونا ان لوگوں کو بولتے ہیں نا چنے چبا دے گا۔ جیسے کہ شہباز آواز اٹھاتا ہے، تو اگر ہم یونائٹ ہو کے 25 لاکھ فیملی جو پوری ہے، اگر ایک ہی ٹائم پہ ہم آواز اٹھا دے ہوئے نا، دھڑا دھڑ کہ تو یہ بولا، تو یہ بولا، تو یہ بولا، اس کا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، تو جب وہ دیکھے گا کہ 25 لاکھ لوگوں کے میسج چل رہے ہیں، کیونکہ ابھی گروپ میں کتنے چل رہے ہیں، بہت کم لوگوں کے میسج ہے، اور جتنے گروپ بن رہے اتنے گروپوں کے اندر لوگ ہیں، یہ 25 لاکھ اگر آدمی حرکت شروع کرے گا نا، تو ان کی حرکت بند ہو جائے گی، ان کی حرکت بند ہو جائے گی۔ میرے بولنے میں شاید کہیں کچھ کمی پیشی ہوئی ہو رہی ہے، مگر میں یہی چاہوں گا، یہی التجا کروں گا کہ اس کو شروع کیا جاوے، کیونکہ یہ بات میں بہت پہلے بھی بولا تھا، اور یہ بات آج پھر بول رہا ہوں، یہ شاید تیسری یا چوتھی ٹائم بول رہا ہوں۔ ہم ایک ہو کے اگر اس کام کو کرنے کا بیڑا اٹھا لیے، تو ہمارا جو بولتے ہیں نا ریزلٹ ہے، وہ بہت جلدی ہم لوگ پازیٹیو دیکھیں گے، اچھا دیکھیں گے، سمجھے۔ تو اس کے لیے میرے بھائی پھر سے وہی بات کہ آج کل سیاستوں کے اندر یہ بابری مسجد کا معاملہ اٹکا ہے۔ میں سارے لوگوں سے التجا کروں گا کہ جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا، حکومت ان کی ہے، سب کچھ ان کا ہے، فیصلہ ہو گیا ہو گیا، اب اس میں چھیڑخانی کر کے ہم کیوں اپنا یہ کریں؟ ہاں، نماز پڑھنی ہے نا، تو نماز پڑھنے کے لیے اور بھی مسجدیں ہیں، آباد کرو۔ اور ایک بات بتاتا چلوں میرے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عید کا دن اور جمعہ کا دن، عید کا دن اور جمعہ کا دن جو ہے یہ رکھا کیوں ہے؟ کہ مسلمان ایک جگہ ہو جاوے اور ملے، عیدگاہ کے دن ایک جگہ ہوئے اور ملے۔ اور اس کا میں نے نظارہ دیکھا کرناٹک کے ایک گاؤں میں، منکی میں، کہ پورے گاؤں کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اور اس آبادی کے حساب سے 2 جامع مسجد بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ اس علاقے میں بہت مسجد ہے، مگر صرف جمعہ کے لیے 2 مسجدوں میں جمعہ ہوتی ہے، ایک دریا کنارے والوں کے لیے، ایک شہر والوں کے لیے، ایسا بول کے جمعہ ہوتی ہے۔ عیدگاہ ایک ہے، یعنی پورے اس جگہ کے جتنے مسلمان ہیں وہ ایک ہی عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ 2 مسجدوں میں ہوتی ہے، جس سے لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا ہے، دعا سلام ہوتی ہے، پیار محبت بڑھتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ فرقے پیدا کر کے ہم کو شہروں میں جو ہے الگ کر دیا گیا، بانٹ لیا گیا، ہر جگہ جمعہ مسجد بن گئی، ہر جگہ یہ ہوا۔ مگر اگر ہم جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک اپنی بڑی جگہ لیے ہوتے، اور ایک عیدگاہ یا ایک جمعہ مسجد، جیسے بامبے کرافٹ مارکیٹ کی جمعہ مسجد ہے، اس میں ایٹ اے ٹائم کئی ہزار آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسی ہم پورے بامبے کے علاقے کے اندر اگر سمجھو 3 سے 4 ایسی مسجد بناتے تھے جہاں پہ سارے مسلمان نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے عیدگاہ بناتے، تو آج ہماری یونائٹڈ ہوتی، ایک طاقت ہوتی، اور ہماری طاقت کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ بڑی بولتے نا درد سے اور بولتے نا شرم کے ساتھ اس چیز کو میں بول رہا ہوں کہ جو بمبئی کے اطراف میں رہنے والے ہیں، بمبئی میں دیکھ رہے بوریوں کی مسجد ایک ہے، ایک، ہر حال میں سب وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے ملتے ہیں، وہاں پہ ان کی دعائیں سلام سب کچھ چلتی ہے، اسی لیے ایک ہے۔
اسی لیے ایک ہے. اس کے لیے میرے بھائی ہم کو ایک ہونا ہے اور ایک ہو کے یہ چیز کرنا ہے. اس کے لیے میں سب سے التجا کرتا ہوں, مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ سارے گروپ ختم کر دو. یہ جتنے گروپ جو بنا رہے ہیں نا ہم لوگ, صبح ایک شام کو ایک, سارے گروپ ختم کر دو. 5 گروپ, صرف 5 گروپ بناؤ. 5 گروپ. ابھی ہوتی ہے, مطیع الرحمان ہے, اور اللہ نے کی دیوے, ایسے 5 گروپ آپ لوگ چنو. اور 5 گروپ سے تعلق رکھنا. باقی سارے گروپ ختم کر دو. 5 تو کیا, میں تو سمجھتا 3 بھی ہو گئے تو بہت ہو گیا. باقی سارے گروپ ختم کر دو. اور اس سے ہماری یونائٹی جو ہے یہ پتہ چلے گی کہ ہم لوگ کتنے ہیں اور کتنے طاقت رکھ رہے ہیں. اور ہم یہ 3 گروپ بنا کے یہ کرنے کے بعد میں اگر ضرورت لگتی ہے تو چوتھا بناؤ, اگر ضرورت لگتی ہے تو 5واں بناؤ, مگر نئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے راستہ چھوڑو. ہر گروپ میں ہم لوگ ہیں تو اس سے نیا بھی جڑتا نہیں, اور ہمارے مذاق, ہمارے جو سارے جو یہ چلتے ہیں اس سے جو ہے لوگ جو ہے ہم لوگوں کو اس میں یہ نہیں پڑتے, داخل نہیں ہوتے, سمجھے نا. تو بھائی ان چیزوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ گروپ والا سسٹم ختم کریں, چند گروپ رکھے, اور سب مل کر ایک ہو کر اویسی کے خلاف یہ جنگ کا یہی ایک طریقہ ہے, میرے سمجھ میں. اور جو دوسری جو قانونی لڑائیاں جو چل رہی ہے وہ چلے گی. تو میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر میری باتیں اچھی لگی ہے تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ صحیح ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. پھر انشاءاللہ وہ بھی آگے میں گائیڈ کر دوں گا کہ کیسے کرنا ہے, سمجھے. مگر الحمدللہ اس چیز سے ہم لوگ اویسی کو وہ مار دیں گے کہ اویسی سوچ بھی نہیں سکے گا. کیونکہ آج ہمارے انویسٹرز جتنے ہم لوگ 99 ہیں نا, اس کی وجہ سے آج ہماری ایک طاقت ہے, مگر اس کو پوری بنانی ہے. دیکھو بھائی ایک بات یاد آئی, بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ہے روزی کا جو ہے ایک ذریعہ بنایا, مگر ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں نا جو بیچارے بھیک مانگ کے بھی اپنے دن نکال رہے ہیں. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں, سمجھے, ایسے بھی کچھ لوگ ہیں. مگر مجھے ناز ہے ان لوگوں کے اوپر, مجھے فخر ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ان حالات میں بھی وہ اللہ سے صبر کر کے ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہم کو منظور ہے. اللہ سے صبر کیے ہوئے وہ لوگ, سمجھے. تو اس کے لیے بھائی جیسے وہ لوگ آج ان حالات کے اندر بھی اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے ہے, صبر کیے ہے, اسی طریقے سے ہم کو ایک ہونا ہے اور ایک ہو کے کام کرنا ہے, سمجھے. بس اس کے آگے اور کچھ دماغ میں آئے گا بولوں گا. فی الحال یہ 2 آڈیو ہے. باقی اویسی کے خلاف آواز اٹھانا ہے, اور اس کو ایسے اٹھانا ہے کہ اس کے ہوش اڑ جاوے. اور اس کے ہوش اڑانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ پہلے تو 500-700 آدمی سے شروع ہوگا, اور اس کے بعد وقتاً ایک آدمی بڑھتے جائے گا, اور پھر بھی اگر نہیں ہوا تو لاسٹ میں جیل بھرو آندولن. سیدھی بات ہے, ڈال دو ہم کو جیل میں. ہم بھوکے پیاسے باہر مرنے ہیں, کرو جیل میں ڈال کے ہمارے پریوار کو پورے 25 لاکھ آدمی ڈالو اندر جیل میں, سمجھے نا. ٹھیک ہے بھائی میرے, معافی چاہتا ہوں اگر کوئی برا لگ رہا ہے کچھ بات یا کچھ غلط بات ہے تو بالکل مجھے بتا دینا بھائی. دیکھو میں انسان ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے سمجھا دینا, چچا یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے, یہ بات ایسی نہیں ایسی ہے, بالکل سمجھا دینا. یہ سب سے کہہ رہا ہوں میں, بالکل سمجھا دینا کہ چچا یہاں غلطی ہو رہی ہے. آپ لوگوں کا حق ہے اس بات کا, سمجھے نا. جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے وقت اعلان کیا تھا کہ اے لوگو یہ مت دیکھنا کہ میں ابوبکر ہوں, میں انسان ہوں اور میرے ساتھ شیطان ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ جبرائیل ہوا کرتے تھے,
اسی طریقے سے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں میرے لفظوں میں بھٹک گیا ہوں یا کچھ کیا ہوں، تو اس کے لیے مجھے بتا دینا بھائی، سمجھے؟ اور رہ گیا ایک ہونے کا، تو یہ تو پہلے سے بول رہے اور آج بھی بول رہا ہوں کہ ایک ہو جائے تاکہ ہماری کمر مضبوط ہو جاوے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ اسی لیے میں نے جو ہے نا ایک 200 روپے کی جو ایک پالیسی بھی نکالا بتایا تھا کہ اس کو اگر ہم لوگ کریں گے، تو اگر ہم لوگ کرتے تھے نا تو ایک دوسرے کا وہ سہارا بنے ہوتے، ہم لوگ وہ سہارا بنے ہوتے کہ یہ بے سہارا جو تھے نا یہ خود روتے تھے، سمجھے؟ اور اس 200 روپے کے اس پہ ہماری اسکیم پہ ہم لوگوں نے کئی غیر ایمان والوں کی بھی مدد کیے ہوتے، کئی غیر ایمان والوں کی بھی مدد کیے ہوتے ہم نے، جس سے ہماری مسلم کمیونٹی کا ایک نام ہوتا تھا کہ یہ کمیونٹی ایسی ہے جو بنا اس کے مطلب لوگوں کی ایک ہیلپ کرتی ہے، سمجھے نا؟ ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ، السلام علیکم۔